بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ ہے 24 اکتوبر سن 2021 بروز اتوار۔ کویت اردو نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد عمر۔ آج کی اس ویڈیو میں کویت کے حوالے سے کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹ شامل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے انٹری ویزوں کے متعلق بات کرتے ہیں کہ کویت نے 700 کے قریب انٹری ویزے جاری کر دیے ہیں۔ کویت سے باہر دوسرے ممالک میں پھنسے ہوئے اساتذہ کے لیے کویت نے 700 ویزے جاری کر دیے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق وزارت تعلیم نے اپنی داخلی ہم منصب کے تعاون سے کویت سے باہر پھنسے ہوئے اساتذہ کے لیے تقریباً 700 انٹری ویزے جاری کیے ہیں، جبکہ ان میں سے کئی پہلے ہی ملک پہنچ چکے ہیں۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ ان اساتذہ کو کام شروع کرنے سے پہلے ان کا میڈیکل چیک اپ کرانا ضروری ہے۔ ذرائع نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ وزارت صحت کے میڈیکل رپورٹ کی بنیاد پر جن کے میڈیکل ٹیسٹ کے نتائج نااہل یا کرونا وائرس سے متاثرہ کی نشاندہی کرتے ہیں، ان کے ملازمت کے معاہدے ختم کر دیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں ان کے واجبات بھی ادا کرنا ہوں گے اور انہیں ملک چھوڑنے کے لیے بھی کہا جائے گا۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ آن لائن ویزے کے لیے درخواستیں دینے کے لیے ایکسپیٹس کے لیے نیا فیچر جلد متعارف کروایا جائے گا۔ کابینہ کے وزراء کے فیصلے کے مطابق عام زندگی میں واپسی ڈائریکٹوریٹ جنرل آف سول ایویشن نے ایئرپورٹ پر مکمل صلاحیت کے ساتھ آپریشن پر واپسی آنے کی تیاری کی تصدیق کی ہے اور اس کے مطابق ایئرپورٹ پر کام کرنے والے حکام کے ساتھ اس کی زمینی خدمات اور ایئر لائنز کے ساتھ ایک مربوط پلان ترتیب دیا ہے۔ اس کو پلان بین الاقوامی سطح پر مختلف ہوائی اڈوں پر جاری کیا گیا ہے۔ ویکسین لگانے والوں کے لیے ہر قسم کے ویزے جاری کرنے کا بھی فیصلہ کئی عملی طریقہ کار کی ضرورت ہے۔ پبلک اتھارٹی آف مین پاور MOI کے ساتھ اس فیصلے پر عمل درآمد کے لیے ایک میکانزم کی ضرورت ہے۔ تاہم اس سے پہلے منسٹری آف انٹیریئر نے وبائی بحران کے دوران غیر ملکیوں کے لیے ویزا لین دین کی آن لائن تجدید متعارف کروائی تھی، جو کہ کامیاب رہی۔ اسی طرح اس رجحان کو مد نظر رکھتے ہوئے ویزا آن لائن جاری کیا جائے گا، خاص طور پر کویت میں مقیم غیر ملکیوں کے لیے، جس کے لیے انہیں ویزا حاصل کرنے کے لیے کچھ شرائط ترک کرنا ہوں گی۔ تمام لین دین کا جائزہ لینے کے لیے ذاتی طور پر جانا ضروری نہیں ہوگا۔ تاہم کچھ معاملات میں تصدیق کے لیے ذاتی طور پر درخواست دہندگان کو جانا پڑے گا۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں ویزوں کے اجراء کا واضح طریقہ کار سامنے آئے گا، جو اگلے ماہ سے شروع کر دیا جائے گا۔ اگلی خبر کویت میں 60 سالہ غیر ملکیوں کے اقاموں کے متعلق شامل کرتے ہیں کہ کویت میں 60 سالہ غیر ملکیوں کے ورک پرمٹ سے متعلق نئی تجویز متوقع ہے۔ تجدید ہیلتھ انشورنس کے لیے 250 دینار فیس عائد کرنے کی نئی تجویز پیش کی گئی ہے، جبکہ 60 سالہ غیر ملکیوں کے فیصلے کو باضابطہ طور پر منسوخ کرنے کے لیے بدھ کو ایک میٹنگ متوقع ہے۔ ایک باخبر ذرائع کی رپورٹ کے مطابق 60 سالہ غیر ملکیوں کے فیصلوں کے لیے جلد ہی ایک پیش رفت متوقع کی جا رہی ہے۔ پبلک اتھارٹی برائے افرادی قوت کے بورڈ آف ڈائریکٹر کو آئندہ بدھ کو وزیر تجارت و انڈسٹری ڈاکٹر عبداللہ آل سلیمان کی صدارت میں مسئلے کو حل کرنے کے لیے طلب کیا جائے گا۔ باخبر ذرائع نے بورڈ آف ڈائریکٹر کی جانب سے 60 سال اور اس سے زائد عمر کے غیر ملکیوں کو ہائی اسکول ڈپلومہ اور اس سے کم عمر کے ورک پرمٹ کے اجراء پر پابندی کے فیصلے کو منسوخ کرنے کی تجویز دی، جس تجویز کو فتویٰ اور قانون سازی کے محکمے نے غلط قرار دیا۔ ذرائع نے اشارہ کیا ہے کہ افرادی قوت بورڈ آف ڈائریکٹر کے اراکین کے درمیان آئندہ اجلاس میں 60 سالہ غیر ملکیوں سے متعلق فیصلے کو منسوخ کرنے اور متعلقہ حکام کو اس حصے کے لیے دوبارہ کام کے اجازت نامے جاری کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ اس فیصلے کے اجراء سے پہلے نئی تجویز میں سے دوسرے آپشن کے طور پر 250 دینار کی تجدید فیس کا نفاذ اور ہیلتھ انشورنس کی ضرورت ہے۔ آج کی خبروں سے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے YouTube چینل پر وزٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ لمحہ بلمحہ اپڈیٹ حاصل کر سکیں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔